الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم منتظمین جلسہ، بالخصوص عالی جناب ساجد خان صاحب، بیان سے پہلے نعت سنانے والے نعت خان حضرات، حاضرین، خواتین، بچوں اور جملہ زائرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار دو عالم جل شانہ کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حضرات محترم، گزشتہ کئی سالوں کی طرح سال بھی اس ناچیز کو سرکار بحر العلوم علیہ الرحمت والرضوان کے عرس کے موقع پر بیان کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. میں اسے اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں. ہم سرکار بحر العلوم علیہ الرحمت والرضوان کے متعلق چند باتیں پیش کر دیں تو حضرت کے مقام میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت تو پہلے ہی سے عالی مرتبت ہے، بلند ترین مقام پر فائز ہے. ہاں، ہمارے نامہ اعمال میں یہ روشنی آ جاتی ہے، یہ نور آ جاتا ہے کہ اس ناچیز نے بھی اللہ کے ولی، اللہ کے دین کے محافظ، اللہ کے نبی کے سچے عاشق کی تعریف و توصیف میں چند جملے بیان کیے. ہمارے اندر اتنی حیثیت ہی نہیں، اتنی لیاقت ہی نہیں کہ حضرت کے بارے میں تفصیلات پیش کریں یا حضرت کے صحیح مقام کو اجاگر کریں، مگر حضرت کے بارے میں کچھ کہہ دیتے ہیں تو اس سے ہمارا وقار بڑھ جاتا ہے. اس موقع پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے. شاعر عرض کرتا ہے،
منت منہ کہ خدمت سلطان ہمی کنی، منت شنا سزو کہ بخدمت بداشتت، یعنی تو بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے تو بادشاہ پر احسان نہ جتا۔ یہ دنیا کے بادشاہ کی بات ہو رہی ہے، مگر یہاں پر ہم جس بادشاہ کی بارگاہ میں بیٹھے یہ تو دین کے بادشاہ، یہ تو عالموں کے بادشاہ ہیں، کیونکہ لقب ہی ان کا ملک العلماء۔ ملک کا معنی ہے بادشاہ، علماء میں حکمرانی کرنے والا۔ جس طرح بادشاہ کی بات رعایا تسلیم کرتی ہے، سرکار بحر العلوم کی بات سارے علماء تسلیم کرتے ہیں، اسی لیے تو آپ کو ملک العلماء کا لقب ملا ہے۔ سامعین کرام، شاعر کہتا ہے منت منہ کہ خدمت سلطان ہمی کنی، تو بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے اس لیے بادشاہ پر احسان نہ جتا۔ منت شناس عزو کہ بخدمت بداشتت، اس کا احسان مان لے کہ اس نے تجھے اپنی خدمت میں رکھ لیا، ورنہ بادشاہ کی خدمت کے لیے کروڑوں لوگ تیار ہیں، تجھے خدمت کا موقع مل گیا لہذا تو خوش نصیب ہو گیا۔ تو دنیا کا بادشاہ جب کسی کو اپنا خادم بنا لیتا ہے تو دنیا والے سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا خوش نصیب ہے، لیکن ہماری نظروں میں اللہ کی اولیاء جو دین کے بادشاہ ہیں، اگر ان کی خدمت کا ہمیں موقع مل گیا تو واقعی ہم خوش نصیب ہیں۔ ہمارے ساجد بھائی بڑے خوش نصیب ہیں کہ انہیں حضرت کی خدمت کا موقع مل رہا ہے، اور ان کے ذریعے مجھے بھی خدمت کا موقع مل گیا۔ سامعین کرام، میں ایک فخر محسوس کرتا ہوں کہ یونیورسٹی آف مدراس سے مجھے ایک ایوارڈ ملا ہے۔ ایوارڈ ملنے پر مجھے اتنا فخر نہیں ہے، مگر جن کے نام سے ایوارڈ ملا ہے اس وجہ سے میں اس بات کو سرور کے ساتھ اور فخر کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ مجھے بحر العلوم ایوارڈ دیا گیا 2014 میں، یونیورسٹی آف مدراس میں عربی اور اردو خدمات کے سلے میں ایک ایوارڈ ملا۔ ایوارڈ کسی بھی عظیم ہستی کے نام سے دیا جاتا ہے، لیکن میری یہ خوشخبری، میری یہ خوش قسمتی کہ اس عظیم ہستی کے نام سے مجھے ایوارڈ دیا گیا، بحر العلوم ایوارڈ، جس پر میں فرحاں بھی ہوں، شاداں بھی ہوں، نازاں بھی ہوں اور رب کا شکر گزار بھی ہوں۔ حضرات محترم، آج شہر مدراس میں بلکہ پورے ہندوستان میں، ذرا آگے بڑھیے تو پوری دنیا میں حضرت کا اصلی نام لوگوں کو نہیں معلوم۔ آپ کا نام ہے عبدالعلی، مگر عبدالعلی کے نام سے کون پہچانتا ہے؟ سب آپ کو بحر العلوم کہتے ہیں، بلکہ بچہ یہی کہتا ہے کہ میں بحر العلوم کی درگاہ کو گیا، بحر العلوم کے مزار پہ گیا، وہاں جاؤ تو ذہن کھل جاتا ہے۔ جو بچہ پڑھتا نہیں وہ پڑھنے لگتا ہے، جس کا میموری پاور کم ہے حضرت کی بارگاہ میں ایسا ٹاور لگتا ہے کہ میموری پاور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، بحر العلوم سب لوگ کہتے ہیں، مگر اس لقب کا مطلب کیا ہے یہ اگر ہم جان لیں گے تو ہمارے دلوں کے اندر حضرت کی عظمت نقش ہو جائے۔ بحر کا معنی ہے دریا، بحر کا معنی ہے دریا، اور علوم کا معنی ہے کئی علم۔ یہ علم کو علم کہا جاتا ہے، علم کی جمع یا علم کا پلورل فارم ہے العلوم، یعنی حضرت بحر العلوم رحمت اللہ علیہ تمام علموں کے اندر لامحدود معلومات رکھتے ہیں، جس طرح سمندر لامحدود ہے۔
کوئی بتا سکتا ہے سمندر کی حدیں کیا ہے؟ اگر پانی حوض میں ہو تو وہاں پر ہم حد بتا سکتے ہیں کہ اس کی لمبائی 10 ہاتھ ہے، چوڑائی 15 ہاتھ ہے۔ لمبے سے لمبا حوض ہو تو ہم کہیں گے 100 ہاتھ لمبا ہے، 100 ہاتھ چوڑا ہے۔ مگر سمندر کی لمبائی کتنی ہے، سمندر کی چوڑائی کتنی ہے، سمندر کی گہرائی کتنی ہے، کون بتا سکتا ہے کوئی جو بتا دے؟ بتا ہی نہیں سکتا۔ تو ایک لامحدود چیز ہے سمندر۔ یہ اور بات ہے، بلکہ حق بات ہے کہ عقائد کے اندر، علم عقائد کے اندر، کیونکہ میں سرکار بحر العلوم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، یہاں پر ہمیشہ علم کی بات کرنا ہے، جہالت کی بات نہیں کرنا ہے۔ لطیفے سنا کر سب لوگ کھلائیں، ہم نے چند لطیفے سنا دیے، ہنس ہنس کے کیا کچا ہو گیا، دماغ بھی کچا ہو گیا، پیٹ بھی کچا ہو گیا۔ یہ اس طریقے کا بیان سرکار کے دربار میں نہیں کر سکتے، یہاں پر علمی بیان ہی کرنا ہے۔ اور حضرت بحر العلوم کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں تو مجھے پوری امید ہے کہ سرکار کے فیضان کی بدولت مجھے علمی بات کرنے کی توفیق ملے گی اور آپ کو علمی بات سمجھنے کی طاقت ملے گی۔ تو عقائد کے اندر ہر چیز محدود ہے سوائے رب کی صفات کے۔ سمندر ہمارے پاس لامحدود یعنی ان لمیٹڈ ہے سمندر، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سمندر کا بھی لمٹ ہے، کیونکہ بنانے والا رب ہے، کتنا بنایا ہے رب جانتا ہے۔ تو لامحدود ہماری حد تک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سمندر بھی محدود ہے، آسمان بھی محدود ہے، ستارے بھی محدود ہے، ساری مخلوقات محدود ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے۔ میں علمی بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سرکار بحر العلوم کی پوری زندگی 2 چیزوں کو سمجھانے میں گزری ہے، 2 چیزوں کو سمجھانے میں گزری ہے۔ پہلی چیز عقائد کا علم، دوسری چیز مسائل کا علم۔ اگر عقیدہ بگڑ جائے تو آپ بے ایمان ہو جائیں گے، عقیدہ بگڑ جائے تو ایمان میں خلل آ جائے گا۔ اگر مسائل کا علم نہ ہو تو عبادت صحیح طریقے سے آپ ادا نہیں کر سکتے۔ انسان کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، پروردگار کہتا ہے کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، مگر عبادت اسی کی مقبول ہوگی جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ اگر ایمان کے بغیر کوئی عبادت کرے گا تو اس کی عبادت نہیں کہلائے گی۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے دل میں ایمان نہیں ہے، روزہ رکھتا ہے دل میں ایمان نہیں ہے، زکوٰۃ دیتا ہے دل میں ایمان نہیں ہے، یہاں تک کہ حج بھی کر رہا ہے۔ مشرکین مکہ حج بھی کیا کرتے تھے، طواف بھی کیا کرتے تھے، مگر نہ ان کا طواف ہے، نہ ان کا حج ہے، نہ ان کی عبادت ہے۔ تو عبادت کی جان ہے ایمان۔ تو ایمان سلامت رکھنا ہے تو صحیح عقائد کو اپنے دلوں میں اتارنا ہے۔ تو صحیح عقائد جس جماعت کے اندر ہے اس جماعت کا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب، بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب، تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ امام اہل سنت نے سلام میں اس شعر کو شامل کر کے واضح کر دیا کہ اہل سنت کا مقام کیا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کے
عقائد کو سمجھانا یہ حضرت بحر العلوم کی زندگی کا اہم ترین مقصد تھا۔ آپ نے باطل عقائد کی بیخ کنی کر دی، باطل عقائد کو جڑ سے نکال کر پھینک دیا، اور جو جو آپ کا شاگرد بنا وہ اس دور کا بہت بڑا علامہ بن گیا، بہت بڑا محقق بن گیا، بہت بڑا مفسر بن گیا۔ سامعین کرام، ایمان آنے کے بعد اللہ کا حکم ہے کہ عبادت کرو۔ اب عبادت کے لیے طریقہ، عبادت کے لیے سلیقہ، عبادت کے لیے ڈھنگ، عبادت کے لیے اس کے شرائط کو مکمل طور پر انجام دینا، ان تمام چیزوں کا جو علم ہے اسے کہتے علم مسائل۔ عقائد مسائل یہ دو بڑے اہم علم ہیں، اور ان کے علاوہ بہت سے علم ہیں۔ تفسیر کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، منطق کا علم، فلسفے کا علم، اور تفسیر کی بنیادوں کو جاننے کے لیے اصول تفسیر کا علم، حدیث کی صحت اور حدیث کے ذوق کو جاننے کے لیے اصول حدیث کا علم، فقہ میں مسائل کا استنباط کرنے کے لیے اصول فقہ کا علم، لغت کا علم، فصاحت کا علم، بلاغت کا علم، کتنے علم ہیں۔ ہر علم کے اندر سرکار بحر العلوم ممتاز نظر آتے ہیں، اعلیٰ نظر آتے ہیں۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ کو ملک العلماء کا لقب کس نے دیا اور بحر العلوم کا لقب کس نے دیا؟ آپ حضرات میں بہت سے ایسے ہوں گے جو جانتے ہوں گے، مگر بعض ایسے بھی ہوں گے جو نہیں جانتے بھی ہوں گے۔ بحیثیت مقرر میری ذمہ داری ہے کہ میں پیش کروں۔ بحر العلوم لقب سب کو ملتا ہے۔ آج عربی زبان سے کوئی واقف نہیں ہے، اس کو بھی مفسر قرآن بلکہ سید المفسرین کا لقب وہ خود لگا لیتا ہے، یا کوئی کسی کا لقب دے کر اس کو فٹ کر دیتا ہے۔ تو یہ جو لقب ملتے ہیں ان میں دیکھنا یہ ہے کہ لقب دینے والا کون، ٹائٹل، یہ ٹائٹل دیا کون۔ اگر دینے والے میں لیاقت ہے تو اس ٹائٹل میں وزن ہے، اس لقب میں وزن ہے۔ اگر کوئی مرید دے دیا، کوئی شاگرد دے دیا تو اپنی عقیدت میں دے دیا۔ تو حضرت عبدالعلی رحمۃ اللہ ہے، آپ کا نام اسم گرامی عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو یہ لقب کس نے دیا؟ آپ نے سنا ہو کہ دلی میں ایک زبردست عالم دین جن کا نام ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ ہے، اور ان کی تفسیر ہے تفسیر عزیزی، زبردست عالم دین۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت بحر العلوم کی لکھی ہوئی کتاب رسائل الارکان کو پڑھا، کتاب کو پڑھا۔ کوئی واقفیت نہیں دونوں میں، کوئی دوستی نہیں ہے۔ اگر دوستی ہوتی تو دوست کی چاہت میں انہوں نے لقب دے دیا۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز آپ کے مرید بھی نہیں، شاگرد بھی نہیں۔ کتاب کو پڑھنے کے بعد بے ساختہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ کتاب کا لکھنے والا جو بھی ہو وہ تو بحر العلوم ہے۔ کتاب کو جنہوں نے لکھا ہے وہ بحر العلوم ہے، یعنی ان کی کتاب کے اندر ہمیں ایک سمندر نہیں
کئی کئی علموں کے سمندر غوطے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ عظیم ہستی ہے سرکار بحر العلوم، کہ آپ کے مرید نے یہ لقب آپ کو نہیں دیا ہے، بلکہ یہ لقب آپ کو ہندوستان کی نامور عظیم ہستی، جن کا علم، جن کی تفسیر اور جن کی قوت علمی تمام علماء کو مسلم ہے، سارے علماء تسلیم کر دیں، تو آج اہل مدراس کے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ ایسی عظیم ہستی کا مزار پر انوار شہر مدراس میں ہے، مسجد والا جاہی کے احاطے میں۔ تو حاضرین محترم، یہ ہے بحر العلوم کے لقب کی اصلیت۔ لقب دینے والا معمولی انسان نہیں، اور پھر سوچ سوچ کر لقب دینا یا لقب دینے کے لیے یہ کمیٹی مقرر کرنا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو چیز، جو لفظ بے ساختہ زبان سے نکل جائے وہ اللہ کی جانب سے، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان کا لقب ہے محدث دہلوی۔ احادیث طیبہ کے اندر انہیں عبور حاصل تھا، تو ان کی مبارک زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ بحر العلوم ہے۔ پھر اس لقب نے علم کا مقام حاصل کر لیا۔ علم کا مطلب نام، یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کا نام ہی بحر العلوم ہے، جبکہ آپ کا نام عبدالعلی اور ملک العلماء، یہ لقب کس نے دیا؟ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نواب نے، اس دور کے نواب صاحب نے یہ لقب دیا کہ ہم بادشاہ ہیں دنیا والوں کے، مگر یہ بادشاہ ہے علم والوں۔ ملک العلماء ان کا لقب ہے، عالموں کے بادشاہ، عالموں کے بادشاہ۔ ذرا غور کریں، دنیا کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے پاس دنیا کی ایسی دولت ہوتی ہے کہ وہ جس کو جتنا نوازنا چاہے نوازتا جاتا ہے۔ کسی کے نام جاگیر کر دیا، کسی کے نام باغات کر دیا، کسی کے نام کسی جگہ کی آمدنی ہمیشہ کے لیے مقرر کر دی، وظیفے مقرر کر دیے، مگر یہ ملک العلماء، جس کو چاہا تفسیر میں ماہر بنا دیا، جس کو چاہا حدیث میں ماہر بنا دیا، جس پہ نظر کرم ڈالی اسے فقہ کا چمکتا ستارہ بنا دیا، جس پہ نظر ڈالی اسے بہت بڑا لغوی نحوی بنا دیا، جس پہ کرم کیا اسے علم کا ایسا چراغ بنا دیا کہ ہمیشہ وہ چراغ سلگ رہا ہے، کبھی بجھا ہی نہیں۔ تو آپ کے شاگرد بھی بے مثال۔ تو حضرت سرکار بحر العلوم رحمت اللہ علیہ قادری، سرکار غوث العظم دستگیر جیلانی محبوب سبحانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے منسلک۔ ذرا میں توجہ چاہوں گا کہ اتنا علم ہونے کے باوجود آپ نے قادری سلسلے میں اپنی نسبت کو قائم رکھا، کیونکہ علم ظاہر کے لیے اساتذہ کی ضرورت ہے، تو علم باطن نسبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ علم باطن کے لیے نسبت کی ضرورت ہے، تو آپ کی نسبت حضرت غوث العظم سے ہے، اسی لیے آپ کو قادری کہتے ہیں۔ ساری دنیا میں ہے قادری سلسلہ، ساری دنیا میں ہے قادری سلسلہ، سب کے ہے رہنما میرے غوث الورا، سب کے ہے رہنما میرے غوث الورا۔ تیری کشتی نہ ڈوبے نیازی کبھی، تیری کشتی نہ ڈوبے
نیازی کبھی اس کے ہے رہنما، اس کے ہے نا خدا میرے غوث الورا۔ حضرات محترم، قادری سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ غوث العظم سے شروع ہوا۔ غوث العظم کے اوپر بھی بزرگ ہیں، اور یہ سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا کے رکتا ہے، اور حضرت علی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک چلے جاتا ہے۔ تو ان تمام اکابر کے باوجود سلسلے کی نسبت غوث العظم سے کی جاتی ہے۔ غوث العظم آپ کا نام اسم گرامی عبد القادر، عبد القادر سے قادری سلسلہ، وعبد القادر المشہور اسمی۔ غوث پاک کہتے ہیں کہ عبد القادر میرا نام مشہور ہے، رب نے اس نام سے مجھے شہرت دے دی ہے۔ تو قادری سلسلہ اس سے منسلک ہے حضرت سرکار بحر العلوم رحمۃ اللہ۔ حضرات محترم، یہ جو منسلک ہونا ہے، راہ شریعت کے لیے بھی ایک نسبت کی ضرورت ہے، راہ طریقت کے لیے بھی ایک نسبت کی ضرورت ہے۔ تو راہ شریعت میں ہماری نسبت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، لہذا ہم حنفی ہیں۔ سرکار بحر العلوم بھی حنفی تھے، اور جن کی نسبت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے انہیں شافعی کہا جاتا ہے، جن کی نسبت امام مالک سے ہے انہیں مالکی کہا جاتا ہے، اور جن کی نسبت امام احمد بن حنبل سے ہے انہیں حنبلی کہا جاتا ہے۔ تو یہ نسبت، یہ تعلق کیوں رکھا گیا؟ آج کے اس دور میں لوگ اعتراض کرتے ہیں ان ناموں پر، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، یہ چار نام کیوں ہیں؟ یہ چار نام کیوں ہیں؟ میں پوچھتا ہوں، والاجہ مسجد ہے، انوری مسجد ہے، مسجد قریشیہ ہے، اور ادھر مسجد نالبن ہے، الگ الگ نام مسجدوں کی کیوں رکھے؟ سب اللہ کے گھر ہے نا بھائی، کیوں الگ الگ نام رکھ دیے؟ سب کا نام مسجد رکھ دو نا، پہچان کے۔ اگر وہ نام نہیں رکھیں گے تو میں مسجد کو جاتا ہوں تو کون سی مسجد آپ بتا نہیں سکتے۔ بتانے کے لیے آپ کو کہنا پڑے گا کہ مسجد والاجاہی، مسجد انوری، مسجد قریشیہ، مسجد نالبنی، چار مسجدوں کے نام اس لیے لیا کہ یہاں کے رہنے والے لوگ ان چار مسجدوں سے واقف ہوں گے۔ تو مسجدیں چار ہیں، تو مسائل دین کے ہم نے حاصل کیے ہیں اماموں کے ذریعے ہم نے مسائل حاصل کیے۔ کس امام کے بتائے گئے مسائل پہ آپ عمل کرتے ہیں؟ اگر یہ سوال کیا جائے تو ہم کہیں گے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے گئے مسائل پہ ہم عمل کرتے ہیں، لہذا ہم خود کو حنفی کہتے ہیں۔ آج ہر ایک کے پاس آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے۔ کس ڈپارٹمنٹ کے تم آدمی ہو؟ میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے ہو یا ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے ہو تو آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے۔ تو آئی ڈی کارڈ پر کوئی اعتراض کرے، کیا بھائی آئی ڈی کارڈ، وہ ڈپارٹمنٹ سب انڈین اتنا بھائی کیا ضرورت، سب انڈین لکھ کے لگا رہا، کیوں آئی ڈی کارڈ لگاتے؟ میں وہ اسکول میں کام کرتا ہوں، میں اس کالج میں کام کرتا ہوں، میں اس ہسپتال کا اسٹاف ہوں، پہچان کے لیے۔ تو اگر ہم کہیں ہم سب مسلمان، ارے مسلمان تو سب ہیں، مگر مسائل میں آپ کس کو فالو کرتے ہیں؟ نہیں، میں کسے بھی فالو نہیں کرتا، ایک شخص بولتا میں کسے بھی فالو نہیں کرتا، تو تو ڈائریکٹ مسائل جان سکتا ہے کیا تیرے اندر اتنی قابلیت ہے؟ Are you able to extract the مسائل from Quran and Hadith without the help of any امام؟ کسی امام کی مدد کے بغیر قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کی تیری طاقت ہے؟ قرآن پڑھنے بھی نہیں آتا اسے۔ قرآن کیسا پڑھتا؟ تمل رکھ کے پڑھتا، الحمدللہ رب العالمین
وہ رب میں بے با کا جو مخرج ہے، با کی جو آواز ہے وہ تمل زبان میں نہیں آتی، تو اسے رب العالمین کو رب العالمین پڑھتا ہوں، اس درجے کا آدمی، اور یہ کہتا ہے میں کسی امام کو فالو نہیں کرتا۔ اگر کسی امام کو فالو نہیں کرتا تو دو میں سے ایک ہونا، پہلا ایک ہونا کہ تو خود امام ہونا، تو امام ہونا تو تیرے پاس اتنا علم نہیں ہے، تو بھی امام نہیں، کسی بھی امام کو نہیں مانتا تو یقیناً تیرا ایک کوئی امام بن جاتا ہے، تیرے اس امام کا نام ہے شیطان۔ شیطان تیرا امام بن جاتا ہے، تیرا نفس تیرا امام بن جاتا ہے، جو تیری خواہش ہے اس کی تو پیروی کرتا ہے، کسی امام کی پیروی نہیں کرتا۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ ساری باتیں سرکار بحر العلوم کی بارگاہ میں جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت ہی کا فیضان ہے، ورنہ یہ جو تقریر میری ہے یہ تیار شدہ، کہتے ہیں نا کہ ویل پریپیئرڈ، لکھ کر بائی ہارٹ کر کے یاد کر کے، ایسی تقریر نہیں ہے، بلکہ یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں یہاں بیٹھنے کے پہلے میں خود اس سے بے خبر تھا، میں نے بس سرکار بحر العلوم کے بارے میں مجھے چند باتیں پیش کرنا ہے، اے اللہ تو میری مدد فرما، بس یہ کہہ کر آ گئے۔ اب یہاں پر جو بھی باتیں ہو رہی ہیں یہ رب کا کرم ہے اور حضرت کا فیضان۔ فیضان کیا چیز ہے؟ فیضان اللہ کے ولیوں کی طرف سے جو مدد ہوتی ہے، جو نظر نہیں آتی، اسے کہتے ہیں فیضان۔ ان کی دعاؤں سے پروردگار عالم ہمیں چمکا دیتا ہے، یہی ہے اولیاء کا فیضان۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں ان چار ناموں پر بڑا اعتراض ہے، پھر اس کے بعد یہ قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، یہ کیا ہے؟ یہ طریقت کے اماموں کی طرف نسبت ہے، طریقت کے اماموں کی طرف نسبت ہے۔ ایک صاحب خود کو بڑے عقل مند سمجھتے تھے، وہ بولے ابو بکر صدیق حنفی تھے کیا؟ شافعی تھے کیا؟ حضرت عمر حنفی تھے کیا؟ میں پوچھا حضرت ابو بکر سے آپ کے پاس صحیح بخاری چلتی کیا؟ ہاں صحیح بخاری کو ہم مانتے۔ حضرت ابو بکر صدیق صحیح بخاری پڑھے کیا؟ حضرت عمر پڑھے کیا صحیح بخاری؟ بھائی وہ زمانے میں کیسا پڑھیں گے؟ وہ زمانے میں صحیح بخاری نہیں پڑھ سکے وہ، تو وہ زمانے میں امام ابو حنیفہ کو وہ کیوں فالو کریں گے؟ ان کو ضرورت کیا ہے امام ابو حنیفہ کو فالو کرنے کی؟ امام ابو حنیفہ خود ابو بکر صدیق کے فالوور تھے، امام ابو حنیفہ حضرت عمر کے پیروکار تھے، فالوور تھے، وہ تو بڑے ہیں، ان کے رتبے ہیں سوا، ان کے رتبے ہیں سوا، ان کے سوا مشکل ہے۔ دیکھیے سوا کا لفظ شاعر نے دو معنوں میں استعمال کیا، سوا کا ایک معنی ہے بلند اور دوسرا معنی ہے ان کے علاوہ، ادر دین دم، ان کے رتبے ہیں سوا، ان کے رتبے اونچے ہیں، وہ اونچے رتبے ان کے سوا مشکل ہے، ان کے سوا کسی کو مل ہی نہیں سکتے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے درجے کو تم پہنچے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق تو صحابی رسول ہیں، صحابہ کے سردار ہیں، وہ کیوں بخاری شریف پڑھیں گے؟ وہ کیوں امام ابو حنیفہ کو فالو کریں گے؟ بخاری شریف پڑھنا ہمارا کام ہے، امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنا یہ ہمارا کام۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اتنے زبردست عالم دین حضرت ملا بحر العلوم عبد العلی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود وہ حنفی بھی تھے، قادری بھی تھے، اور تم کچھ بھی نہیں جانتے، تمہاری حیثیت طفل چوں چوں کی ہے، علم کے اندر، دین کے اندر تمہاری حیثیت کیا ہے؟ طفل چوں چوں۔ طفل کا معنی بچہ، بچہ بات کر رہا جاتا چوں 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 بولتا، ویسا تم کو بقرہ بولے نہیں آتا، بقرہ بقرہ، بقرہ پڑھ سکتے کیا؟ بقرہ کیا بھائی؟ بقرہ سورہ بقرہ، یہ بقرہ کا تلفظ نہیں آتا تم کو، تم بڑی 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 باتیں کر رہے ہو۔ تو سامعین محترم،
میں اس لیے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آج اس فتنے میں بہت سے لوگ مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ مسائل کے امام ہیں، اور سرکار غوث العظم دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسرار کے امام ہیں۔ تو دونوں کی طرف ہماری نسبت ہے، ہم یہاں سے بھی فیض حاصل کرتے ہیں، وہاں سے بھی فیض حاصل کرتے ہیں، مگر چند محروم ایسے ہیں یہاں بھی آنا نہیں چاہتے، وہاں بھی آنا نہیں چاہتے۔ تو شیطان کہتا ہے کہ میں بے اوپن فار یو ہوں، میرا راستہ تمہارے لیے کھلا ہے، ادھر آ جاؤ، میں تمہیں ایسی ایسی باتیں بتاؤں گا کہ جو نہ تمہارے بزرگوں نے کی ہیں، نہ صحابہ نے کیے ہیں، نہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ میں نئی نئی باتیں تمہیں بتاؤں گا، اور ان نئی نئی باتوں کو ہی تم دین سمجھ کے عمل کرنے لگ جاؤ، دین سمجھ کے عمل کرنے لگ جاؤ۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ قادری آپ کے نام کے ساتھ ہے، قادری، عبدالعلی قادری، یہ نسبت غوث العظم تک پہنچتی ہے، اور غوث العظم سے جو منسلک ہو گیا وہ واسطہ در واسطہ ایک بزرگ سے ہوتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ جاتا ہے۔ دیکھیے اس کا نام ہے سلسلہ۔ سلسلہ عربی زبان کا لفظ ہے، سلسلے کا معنی ہے زنجیر۔ سلسلے کا معنی کیا ہے؟ زنجیر۔ زنجیر کے اندر کڑی ہوتی، ایک کڑی، دوسری کڑی، تیسری کڑی، تو یہ کڑی کو آپ حرکت دیتے ہیں تو ساری کڑیاں ہلنے لگتی ہیں۔ تو اسی طرح ایک سے نسبت آپ کو ہو گئی تو اوپر کے بزرگوں سے بھی آپ کو نسبت ضرور ہو جاتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر مبارک آ گیا، یہ رجب کا مہینہ، آپ کی ولادت کا مہینہ، ولادت مولا علی۔ ولادت مولا علی کے بارے میں ایک شاعر عرض کرتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تو ماہ رمضان میں ہوئی، ولادت ماہ رجب میں، یہ بھی مبارک مہینہ، وہ بھی مبارک مہینہ، اور حضرت علی کی ذات ستودہ صفات سر تا پا مبارک ہی مبارک۔ سامعین کرام، شاعر عرض کرتا ہے، رازدار قل هو اللہ احد پیدا ہوا۔ حضرت علی کے متعلق شاعر عرض کرتا ہے کہ قل هو اللہ احد کا راز جاننے والا مولا علی آج پیدا ہوا۔ رازدار قل هو اللہ احد پیدا ہوا، واقف اسرار اللہ الصمد پیدا ہوا۔ جب علی پیدا ہوئے کعبے میں ہاتف نے کہا آج کا دن لم یلد کے گھر ولد پیدا ہو۔ آج کا دن لم یلد کے گھر، لم یلد کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، جسے اولاد نہیں ہے، اولاد کا ہونا اللہ کے حق میں محال ہے۔ لم یلد جس کی شان ہے، اس کے گھر میں آج ایک ولد پیدا ہو گیا۔ رازدار قل هو اللہ احد پیدا ہوا، واقف اسرار اللہ الصمد پیدا ہوا۔ جب علی پیدا ہوئے کعبے میں ہاتف نے کہا، یعنی غیب سے آواز آئی، آج کا دن لم یلد کے گھر ولد پیدا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اگر اس بارگاہ میں ہم بیان کریں تو سرکار بحر العلوم کی روح مبارک خوش ہو جائے، کیونکہ اللہ کے مقبول بندوں کی خوشی اسی میں ہے کہ ان کے اکابر کی شان بیان کی جائے، ان سے جو بزرگ ترین ہیں ان کی شان بیان کی جائے۔ ان بزرگوں کی بارگاہ میں پہنچ کر ہم
صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ میری جگہ آ کر میرے آقا پہ یہ سلام پڑھ رہے ہیں، بے پناہ خوش ہو جاتے ہیں۔ جبکہ ہمارا ایک حق ہے، کسی بھی اللہ والے کے دربار میں جائیں تو ایک حق ہے ہمارا، جس سے اکثر لوگ غافل بھی ہیں، بے خبر بھی ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ کسی بھی دربار میں آپ جائیں، پہلے صاحب دربار کو سلام عرض کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ مزارات پہ جب آپ جاتے ہیں تو زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور زیارت کا معنی ہی ہے ملاقات۔ آپ دنیا میں کسی بزرگ کے پاس جائیں گے تو کیا سلام کیے بغیر بیٹھ جائیں گے؟ وہاں پر ضرور سلام کریں گے۔ تو کسی بھی مزار پہ آپ جائیے، سب سے پہلے سلام عرض کیجئے، السلام علیکم یا ولی اللہ۔ اللہ کے ولی ہیں، یا ولی اللہ۔ قبرستان کو آپ جائیں گے تو وہاں بھی سلام کرنا ہے آپ کی ذمہ داری۔ جب عام قبرستان میں پہنچ کے ہم سلام کرتے ہیں تو ان خاص مقامات پر جہاں اللہ والے آرام کر رہے ہیں وہاں پہنچ کے ہم سب کچھ کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، واقعی بہت اچھا کام کرتے ہیں، مگر ان کو سلام کرنے سے غفلت کریں، بھول جائیں، سیدھے گئے، فاتحہ پڑھا، بہت اچھا کام، بہت اچھے کام ہے، لیکن یہ بھی جو ان کا حق ہے ہم پر سلام عرض کرنا۔ آپ سلام عرض کریں گے تو آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے سلام کا جواب دے دیں گے۔ سلام کا جواب جو ان سے ملے گا یہ آپ کی خوش نصیبی ہے۔ کسی اللہ کے نیک بندے کو آپ السلام علیکم کہہ دیں، وہ نیک بندہ پلٹ کر آپ کو کہے وعلیکم السلام، تو یہ آپ کی خوش نصیبی ہے، کیونکہ ادھر سے گیا چھوٹے درجے والے کا سلام اور وہاں سے آیا بڑے درجے والے کا سلام، چھوٹے درجے والے کا سلام گیا، بڑے درجے والے کا سلام آیا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، مگر ان چیزوں میں ہمیں چالاکی نہیں۔ دنیا کے معاملات میں چالاکی ہے، کہاں آفر ملتا ہے، کہاں بینیفٹ زیادہ ہے، کیسی چیز میں سیونگ کرنے میں بہت فائدہ ہے، ہمارا کریئر کیسا بنے گا، ان چیزوں میں ہم سوچتے ہیں۔ وہ سوچنا کوئی بری بات بھی نہیں ہے، اسی لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ آج کے مسلمان دنیا میں کولے، دین میں بھولے، دین میں بہت بھولے، کچھ بھی نہیں مانو، زیارت کرنا نہیں مانو، دنیا کی چیزوں میں جاؤ، بینک میں اکاؤنٹ کیسا کھولنا، ارے وہ 1 سیکنڈ کا کام میں کر دوں گا، وہ کام کر سکتے ہیں، مگر دین کے معاملے میں بہت کچے، دنیا کے معاملے میں بہت پکے، اتنا پکے کہ پک کر ہم اس میں جل گئے، داغ بھی لگ گیا، اس قدر پک گئے دنیا کے معاملے میں، دین کے اندر بہت بہت کچے۔ تو بہرحال یہ جو محفلیں ہیں، بیانوں کی محفلیں، اسے لوگ معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے انہی بیانوں کے ذریعے آپ کو علم کی موتیاں مل جاتی ہیں، بہت سی نئی باتیں ہیں، مگر دین کی باتیں آپ کے دامن میں آ کر گر جاتی ہیں، تو اسے معمولی چیز سمجھنا نہیں چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر چل رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ دروازے کے بغیر کوئی شہر میں جا نہیں سکتا۔ کسی کو ضد ہے کہ میں دروازے میں گھسے بغیر شہر میں جاؤں گا تو اس سے ہم کہیں گے نہ تجھے دروازہ ملے گا نہ تجھے شہر ملے گا۔ اگر کوئی کہے میں علی کے بغیر نبی تک جاؤں گا تو تجھے علی بھی نہیں ملیں گے، نبی بھی نہیں ملیں گے۔ اگر تم علی کے ذریعے نبی تک رسائی حاصل کرنا چاہو تو کامیاب ہو جاؤ گے،
علی بھی تمہیں ملیں گے، نبی بھی تمہیں ملیں گے۔ اور نبی کے بغیر کوئی خدا تک جانا چاہتا ہے ہرگز نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ نبی کے بغیر میں خدا تک پہنچوں گا تو اسے نہ نبی ملیں گے نہ خدا ملے گا۔ اگر کوئی نبی کا دامن پکڑ کر خدا تک جانا چاہے گا تو نبی بھی ملیں گے، اسے خدا بھی ملے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہے تعلقات نسبتوں سے حاصل ہوتی ہیں، بغیر نسبت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں آپ کو نماز میں جانا ہے، مسئلہ بتا رہا ہوں اور نسبت کہاں کہاں ہے اسے بھی میں آپ کے سامنے سمجھا رہا ہوں۔ آپ کو نماز میں جانا ہے مگر آپ کو ضد ہے کہ وضو کے بغیر ہی میں نماز پڑھوں گا، وضو کے بغیر ہی نماز پڑھوں گا، تو کیا اس سے نماز ملے گی؟ وضو بھی نہیں ملے گا، نماز بھی نہیں ملے گی، وضو بھی نہیں ملے گا، نماز بھی نہیں ملے گی۔ اگر نماز کو لینا ہے تو تمہیں باوضو ہونا پڑے گا، باوضو ہونا ہے تو وضو کرنا پڑے گا، تو وضو کے بغیر نماز حاصل نہیں ہوتی۔ کسی کو چڑ ہے وضو سے مجھے چڑ، نماز سے مجھے پیار، بہت پیار ہے نماز سے، 1000 رکعت بھی پڑھنے کے لیے تیار، مگر ایک بار بھی وضو کرنے میں تیار نہیں، تو آپ اس سے کیا کہیں گے؟ بھئی تو نماز زندگی بھر نہیں بن سکتا، تو 1000 رکعت کیا 1,00,000 رکعتیں بھی پڑھ لے تم جو ہے نمازی نہیں بن سکتے جب تک وضو کا دامن نہیں تھامو گے۔ وضو کا دامن تھامو گے تو باوضو بھی بن جاؤ گے اور نمازی بھی بن جاؤ گے۔ یہی معاملہ ہے، نبی کو اپنا لو، نبی والے بھی بن جاؤ گے، خدا والے بھی بن جاؤ گے۔ اور نبی کو حاصل کرنا ہے تو علی کو تھامنا پڑے گا، علی والے بھی بنیں گے، نبی والے بھی بنیں گے، خدا والے بھی بنیں گے۔ اور علی کو حاصل کرنا ہے تو علی کے بعد جو بزرگ ہے ان میں حضرت غوث الاعظم کا نام نمایاں ہے۔ تم قادری بن جاؤ گے تو غوث والے بھی بن جاؤ گے، علی والے بھی بن جاؤ گے، نبی والے بھی بن جاؤ گے، اللہ والے بھی بن جاؤ گے۔ یہ اللہ والا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اللہ والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی والا بھی ہے، ولی والا بھی ہے۔ تو یہ جو نسبتیں ہیں، یہ جو تعلقات ہیں، یہ اٹوٹ ہیں۔ اٹوٹ کا معنی نہیں ٹوٹتے، انبریکبل، کوئی توڑنا چاہے تو بھی توڑ نہیں سکتا۔ نہیں، اللہ رسول کو میں جدا کر دوں گا، جدا نہیں کر سکتا، جدا کر دیا تو تیرا کلمہ انکمپلیٹ، کلمہ نامکمل، کلمہ ہی نصیب نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ میں کروڑ بار پڑھوں گا، محمد رسول اللہ ایک بار بھی نہیں پڑھوں گا۔ لا الہ الا اللہ سے مجھے بہت پیار ہے، تو ہم کہیں گے کہ تیرا کلمہ پورا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کو تو نے جن سے جانا ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی کہے میں نبی کے بغیر ہی اللہ کو جان لیا، تو جس اللہ کو تو جانتا ہے وہ کوئی اور ہوگا جو خدا نہیں ہوگا، وہی اللہ تیرا خدا ہے جس اللہ کا پتہ محمد نے بتایا ہے، جس اللہ کا پتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اسی لیے خبر میں جب پوچھیں گے پہلا سوال ما ربک، تیرا رب کون ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ اچھا، اللہ کو تو رب جانتا ہے، تو جس طریقے پہ تو عمل کرتا تھا وہ کون سا طریقہ تھا؟ ما دینک، تیرا دین کیا؟ ہم جواب دیں گے الاسلام دین، اسلام میرا دین ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ کو بھی تو نے جان لیا، اسلام کو بھی تو نے جان لیا، اللہ اور اسلام کا پتہ دینے والے کون ہیں؟ کیا تو نے ان کو پہچانا؟ کیا پہچانا؟
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ دکھایا جائے اور پوچھا جائے گا کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ تب مومن عرض کرے گا کہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کا پتہ بھی ان سے ملا ہے، اسلام کا پتہ بھی ان سے ملا ہے، اگر یہ نہ ملتے تو مجھے دین نہیں ملتا، اگر یہ نہ ملتے تو میرا خدا مجھے نہیں ملتا۔ اس جواب کے بعد ایگزام از اوور، نو کوسچن ول بی آسکڈ آفٹر دس، اس کے بعد کوئی سوال نہیں کیا جائے، امتحان ختم، اب رزلٹ آ گیا، امیڈیٹ رزلٹ، اسی وقت یہاں ویلیویشن ہوا، ہوتے ہی اسی لمحہ رزلٹ ڈکلیئر ہو جائے، تو یہاں پر سوالات ہو گئے، فوراً فرشتے آتے ہیں، تو منکر و نکیر کہتے ہیں کہ نم کا نومت العروس، نم کا نومت العروس، سو جا، دلہن کی نیند کی طرح سو جا، جس طرح دلہن سوتی ہے اس طرح سو جا۔ تو یہ عروس کا جو لفظ ہے اسی سے عرس کا لفظ بنا ہے، یہ عرس، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ والے سے فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، سو جا جس طرح ایک عروس سو جاتی ہے۔ تو یہ اس کے بعد سکون ہی سکون کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ والوں کے دربار کیا ہوتے ہیں؟ جنت کے باغات ہوتے ہیں، اسی لیے ہم کسی بھی ولی کے دربار کے بارے میں کہتے ہیں یہ غوث اعظم کا روضہ، یہ خواجہ غریب نواز کا روضہ، اور ایک روضہ ہے وہ رمضان کا روضہ ہے، وہ ہے رے واو زے ہے روضہ، یہ جو روضہ ہے رے واو غاد ہے روضہ، روضۃن کا معنی ہے باغ۔ تو یہ مزارات پہ جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو کہاں جا کر ہم آتے ہیں؟ ہم جنت کے باغ کے پاس جا کر آ جاتے ہیں، جنت کے باغات ہوتے ہیں ان کی خبریں۔ تو حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ ایک نسبت ان کی ہے ایوبی، یہ ایوبی کیا نسبت ہے؟ یاد رکھیے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے صحابی انصاری، تو حضرت ابو ایوب انصاری کی نسل سے ہے حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ، اس لیے آپ کو ایوبی کہا جاتا ہے۔ امام حسن کی اولاد سے کوئی ہے تو اسے حسنی سید کہتے ہیں، امام حسین کی اولاد سے ہے تو اسے حسینی سید کہتے ہیں۔ غوث العظم حسنی، خواجہ غریب نواز حسینی، لیکن ان دونوں کے نانا بھی سید تھے، غوث العظم کے جو نانا تھے وہ حسینی سید، خواجہ غریب نواز کے جو نانا تھے وہ حسنی سید، لہذا ناناؤں کی نسبت سے انہیں غوث پاک کو حسینی کہا جاتا ہے، حسنی الحسینی، اور خواجہ غریب نواز کو حسینی الحسنی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک الگ فضیلت ہے جو سادات کرام کو حاصل ہے، اور یہ بھی فضیلت ہے ایک صحابی کی اولاد میں، اور ایک کیسے صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا مقام عطا کیا کہ آپ رشک صحابہ بن گئے۔ کیا بن گئے؟ رشک صحابہ۔ کیا مطلب؟ صحابہ کے دلوں میں حسرت کہ کاش ہمیں وہ دولت مل جائے جو دولت ابو ایوب انصاری کو ملی۔ وہ کیا دولت تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو مدینے کے ہر مقیم، مدینے میں جو بھی رہنے والا تھا، مدینے کا ہر سٹیزن یہی چاہتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں رہ جائے، میرا گھر نبی کا ٹھکانہ ہو جائے، اور میرے گھر میں نبی کا کھانا ہو جائے۔ ہر ایک یہ چاہتا تھا،
اب سب کی آرزو کیسے پوری کی جائے؟ ہر ایک کے گھر میں ایک ایک منٹ رہنا ہے تو ان کے گھر میں گھسے نکلے، ان کے گھر میں گھسے نکلے، ان کے گھر میں گھسے نکلے، تو یہ جگہ کو مقام بنانا ہے۔ تو مقام کس گھر کو بنایا جائے؟ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ میں فلاں صحابی کے گھر کو میرا ٹھکانہ بناتا ہوں، تو وہ صحابی تو بہت خوش ہو جائیں گے، دیگر صحابہ سوچیں گے کہ حضور نے ہم کو کیوں چھوڑ دیا، کہ ہم اس لائق نہیں، کیا ہمارے پاس ہماری دل میں اتنی محبت نہیں تھی۔ دیکھیے ہر چیز کا ایک گلہ ہوتا ہے، محبت والوں کا گلہ بھی عجیب ہوتا ہے، اور ہر چیز میں پریشانی ہے۔ محبت کرنے والوں سے بھی کبھی پریشانی ہوتی ہے، اگر اس پریشانی کو نہ اپنائے تو محبت والوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ اب ہزاروں عاشق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کی بات الگ ہے، دلوں کی بات الگ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے دلوں میں اللہ نے بھی کہہ دیا وَعَلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تمہارے اندر رسول اللہ، تمہارے دلوں میں رسول اللہ۔ دلوں کی بات الگ ہے۔ اب کس کے گھر میں رہنا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میری یہ اونٹنی ہے، اس کا نام ہے قصوہ، یہ ایک جانور ہے۔ انسان اگر ہو تو ہم الزام لگائیں گے کہ اس کی دوستی کی وجہ سے وہ گھر کو سلیکٹ کر لیا، پسند کر لیا، اس کی دولت کی وجہ سے اسے پسند کر لیا، اس کے ڈر سے اس کے گھر کو پسند کیا۔ یہ ایک اونٹنی ہے میری، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ گھومے گی، جس گھر میں جا کے بیٹھ جائے گی میں سمجھوں گا کہ اللہ کا مجھے حکم ہے کہ میں اس گھر میں رہوں۔ دیکھیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو توڑنا نہیں چاہتے تھے، بالکل توڑنا نہیں چاہتے تھے۔ جب اللہ کا فیصلہ یہ بات آ جائے تو گردن جھکانے کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور حضور سے کوئی گلہ بھی نہیں کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا دیا کہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ جو جانور ہے میری اونٹنی، یہ اللہ کے حکم سے گھوم کر جدھر بیٹھے گی۔ اب وہ اونٹنی جانے لگی، دلوں کے اندر امنگیں مچل رہی ہیں، شاید یہ اونٹنی میرے گھر میں بیٹھ جائے، میرے گھر میں بیٹھ جائے۔ ہر ایک کا دل نبی کے لیے کھلا ہوا ہے، امیر کا دل بھی کھلا ہوا ہے، غریب کا دل بھی کھلا ہوا ہے۔ میرے گھر میں نبی آ جائے، میرے گھر میں نبی آ جائے، میرا گھر کیا بن جائے گا؟ رشک آسمان بن جائے گا۔ آسمان کہے گا کہ اے عاشق، میں آسمان تو ضرور ہوں، بلندی پہ ضرور ہوں، مگر تجھے جو بلندی ملی ہے وہ مجھے نہیں ملی ہے، تجھ میں میرے رب کے محبوب جاگزی ہو گئے ہیں۔ تو اونٹنی گھومتی آئی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں بیٹھی۔ اب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خوشی کا عالم کیا ہے۔ اگر یہ دنیا کیا 7 دنیا ان کے قدموں میں ڈال دی جاتی تب بھی انہیں وہ خوشی حاصل نہیں ہوتی جو خوشی نبی کے گھر میں رہ جانے سے انہیں نصیب ہوئی۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، میں نے اللہ کا نام لے کر اونٹنی کو چھوڑ دیا، میں نے اونٹنی کو سمجھایا۔ کون سمجھائے گا اونٹنی کو؟ جا کر اونٹنی کے کان میں کوئی کہے گا جا اس کے گھر میں ہی بیٹھنا، اس کے گھر میں بیٹھنا۔ تو ایسے خوش نصیب صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نسل مبارک سے ہیں حضرت بحر العلوم عبد العلی رحمۃ اللہ۔ تو باپ کا اثر بیٹے میں ضرور آتا ہے۔ تو وہ گھر ابو ایوب انصاری کا کیوں پسند کیا گیا؟ رب نے پسند کیا، رب نے ابو ایوب انصاری کو حضور کی خدمت کے لیے چن لیا۔ بلکہ ایک شاعر تو کہتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی قسمت پہ نازاں ہے کہ انہیں رسول اللہ کی خدمت نصیب ہو۔
معراج کی شب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یہ کہ ایک آسمان پہ گئے، وَجِبْرِيلُ خَادِمُهُ وَالْبُرَاقُ مَرْكَبُهُ وَالْمِعْرَاجُ سَفَرُهُ، معراج نبی کا سفر، براق نبی کی سواری، جبرائیل نبی کے خادم۔ شاعر کہتا ہے خدا نے جب ازل میں قسمتیں تقسیم فرمائیں، خدا نے جب ازل میں قسمتیں تقسیم فرمائیں، لکھی جبریل کی تقدیر میں خدمت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں شکر گزار ہوں منتظمین کا جنہوں نے مجھے موقع دیا، تو جتنا وقت میرے لیے مقرر کیا گیا میں مقرر وقت میں اپنی تقریر کو ختم کر دیا ہوں، ورنہ ساری رات بھی کہتے جائیں گے تو باتوں کے اندر کمی نہیں ہے، کیونکہ جس ہستی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک لامحدود ہستی